بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جس نبی پر ہم ایمان لاتے ہیں ان کے مکمل زندگی کے حالات ہمیں معلوم ہو، کس طرح ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، کس کس نے آپ کی پرورش میں حصہ لیا اور نبوت ملنے کے بعد کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ہمارے نبی کے عادات و اخلاق کیسے تھے۔ ان تمام باتوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار سکے۔ آج سے اسی تاریخ کا آغاز کرنے جا رہا ہوں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے لے کر وفات تک کے مکمل حالات جانیں گے، جو الگ الگ ویڈیو پارٹ میں ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آخر وہ گھڑی بالکل قریب آ گئی جس کا کائنات کے ذرے ذرے کو انتظار تھا۔ واقعہ فیل کے 40 دن کے بعد پیر کے دن قریش کے سردار عبد المطلب بن ہاشم کو صبح سویرے اطلاع ملی کہ اللہ نے انہیں ایک پوتے سے نوازا ہے۔ وہ دوڑے ہوئے آئے، اپنی بہو آمنہ بنت وہب کے پہلو میں ایک چاند سا حسین بچہ دیکھا تو ان کا دل شفقت و محبت سے لبریز ہو گیا۔ 6 مہینے پہلے ان کے سب سے چہیتے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ بچہ اسی عبداللہ کی نشانی تھا۔ عبد المطلب بچے کو گود میں لے کر کعبے میں داخل ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس بچے کا نام سوچنے لگے تو ان کے ذہن میں ایک بالکل نیا نام محمد آیا، جو اس سے پہلے عربوں میں کسی نے نہیں رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ منفرد نام اپنے آخری رسول کے لیے محفوظ کیا ہوا تھا، جو عین وقت پر عبد المطلب کے دل میں ڈال دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں چند دن ان کے چچا ابو لہب کی باندی نے دودھ پلایا۔ اس دوران عبد المطلب اپنے یتیم پوتے کے لیے کسی دودھ پلانے والی کو تلاش کر رہے تھے۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ وہ چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے دیہات کی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ انہیں کھلی اور صاف آب و ہوا میسر آئے اور ان کے جسم و جان کی اچھی نشوونما ہو۔ اس کے علاوہ دیہاتیوں کی زبان بھی فصیح اور خاص ہوتی تھی، جسے سیکھ کر بچہ ابتدا ہی سے خوش گفتار بن جاتا تھا۔ طائف کے قریب آباد بنو سعد اپنی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے بہت مشہور تھے، اس لیے مکے کے شرفاء ان کی دائیوں کی خدمات حاصل کرنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ انہی دنوں میں اس قبیلے کی چند دائیاں بچے گود لینے کے لیے مکہ آئیں، مگر کسی دائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود نہ لیا تھا، کیونکہ یہ خشک سالی کا زمانہ تھا اور ان لوگوں کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک معاوضہ چاہیے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم دیکھ کر کسی دائی کو اس گھر سے معقول معاوضہ ملنے کی توقع نہ ہوئی۔ دائیوں کے اس قافلے میں حلیمہ سعدیہ نامی ایک نیک خاتون بھی تھیں۔ انہیں کسی گھر سے کوئی بچہ نہیں ملا تھا۔ آخر وہ حضرت آمنہ کے گھر میں داخل ہوئیں۔ اس یتیم بچے کو دیکھتے ہی ان کی محبت ان کے دل میں پیوست ہو گئی۔ وہ زیادہ اجرت کا خیال کیے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگائے اپنے ساتھ لے آئیں۔ ان کو گود لیتے ہی حلیمہ سعدیہ کو ہر طرف برکت ہی برکت نظر آنے لگی۔ لاغر جانور توانا ہو گئے، بدحالی خوشحالی میں بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشوونما عام بچوں سے مختلف ہوئی۔ جب عمر مبارک 2 برس ہوئی تو حلیمہ سعدیہ نے دودھ چھڑایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جنگل میں جانے لگے۔ اس دوران ایک دن اچانک 2 فرشتے نازل ہوئے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چیرا اور آپ کے دل سے سیاہ لوتھڑا جیسی کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور دل کو ایمان و حکمت سے بھر کر واپس رکھ دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سینہ چیرنے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر تک بنو سعد میں رہے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ کو والدہ کے سپرد کر دیا۔ قبیلہ بنو سعد میں گزرے ان دنوں کے سیادہ جفاکش زندگی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت، نشوونما اور تربیت پر بہت عمدہ اثرات ڈالے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں کبھی کبھار صحابہ کرام سے فرماتے تھے کہ میں تم سب سے زیادہ خالص عرب ہوں اور میں نے بنو سعد کے قبیلے میں دودھ پیا ہے۔ مکہ واپس آنے کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو والدہ محترمہ آپ کو لے کر یثرب روانہ ہوئی تاکہ اپنے شوہر کی قبر پر جائیں اور بچے کو اس کے والد کے ننیالوں سے ملائیں۔ ان کی حبشی باندی برکہ بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی، جنہیں عبداللہ نے میراث میں چھوڑا تھا۔ یثرب میں حضرت آمنہ نے اپنے شوہر کے ننیال میں کچھ دن گزارے۔ یہاں پر ایک تالاب بھی تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیراکی سیکھی۔ واپسی کے سفر میں حضرت آمنہ ابوا کے مقام پر پہنچی کہ اچانک ان کا آخری وقت آ گیا۔
اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ ویران غیر آباد مقام مکہ اور یثرب دونوں کے بیچوں بیچ تھا۔ چاروں طرف پہاڑ تھے جن کے درمیان ایک ٹیلے پر حضرت آمنہ کی تدفین کی گئی۔ عبداللہ کا یتیم 6 سال کی عمر میں ماں کے سہارے سے بھی محروم ہو گیا، اور وہ بھی اس قسم پرسی کے عالم میں کہ دور دور تک کوئی عزیز یا رشتہ دار نہ تھا جو سر پر ہاتھ رکھتا اور سینے سے لگا کر تسلی دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی شخصیات کی تربیت کے وہ مراحل ہوتے ہیں جو بھٹی کا کام کر کے استعداد کے سونے کو کندن بنا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی برکہ، جو غالباً اس وقت خود 16 یا 17 برس کی تھی، بڑی مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ مکہ لائی۔ عبد المطلب نے اپنے در یتیم کو پوری طرح اپنی آغوش شفقت میں لے لیا۔ وہ ایک آن پوتے کو اپنی نظروں سے دور نہ ہونے دیتے تھے۔ جب کعبے کے سائے میں ان کے لیے وہ رئیسیانہ قالین بچھایا جاتا جس پر کسی اور کو بیٹھنے کی اجازت نہ تھی، تب بھی وہ اپنے ہونہار پوتے کو اپنے ساتھ بٹھاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 سال کے تھے جب عبد المطلب کچھ دنوں کے لیے آپ کو چھوڑ کر یمن گئے تاکہ وہاں کے نئے حاکم سیف بن ذی یزن کو مبارکباد دیں، جس نے یمن سے حبشیوں کا اقتدار ختم کر کے عربوں کو دوبارہ عروج بخشا تھا۔ اس سفر کے سوا عبد المطلب نے ہمیشہ یتیم پوتے کو دل سے لگا کر رکھا تھا، مگر والہانہ شفقت کے یہ دن بھی باد صبا کی طرح گزر گئے اور ایک دن عبد المطلب بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 ماہ 10 دن تھی۔ جاتے جاتے عبد المطلب اپنے بیٹے ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی وصیت کر گئے اور وہی آپ کے سرپرست بنے۔ اسی سال عرب کے مشہور سخی اور قبیلے بنو تے کے سردار حاتم طائی کا انتقال ہوا تھا، اور یہی سال فارس کے سب سے نامور بادشاہ نوشیروان کی وفات کا ہے۔ عموماً لڑکپن کا زمانہ شوخی اور شرارت کے عروج کا ہوتا ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے نہایت شریف، باوقار اور حیادار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے معاشرتی برائیوں سے ذرا بھی متاثر نہ ہوئے۔ شرکیہ رسومات، شراب نوشی اور گانا بجانے سے کوسوں دور رہے۔ سچائی، امانت داری، ہمدردی، تواضع، مروت اور رحم دلی کی صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ بے حد ذہین، معاملہ فہم، بہادر اور چاقو چوبند بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے تجارتی سفر پر نکلے۔ اس قافلے نے شام کی سرحدی شہر بصرہ میں شاہراہ کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا، جہاں بحر انامی ایک راہب کی خانقاہ تھی۔ بحیرہ کبھی اپنی خانقاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، مگر اس دن وہ باہر آیا اور مجمع کو چیرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا پہنچا۔ پھر ان کا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، یہ سید للعالمین ہے، یہ رب للعالمین کے رسول ہیں، یہ رحمت للعالمین ہے۔ قریش کے کچھ بوڑھوں نے کہا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ کہنے لگا کہ جب تم گھاٹی سے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ کوئی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو تعظیماً جھک نہ رہا ہو۔ ایسا فقط نبی کے لیے ہوتا ہے۔ میں اسے مہر نبوت کی وجہ سے پہچانتا ہوں جو اس کے کندھوں کے درمیان ہے۔ راہب نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب کو قسم دی کہ اس لڑکے کو شام نہ لے جائے، کیونکہ اگر رومیوں نے اسے صفات نبوت کی وجہ سے پہچان لیا تو قتل کر دیں گے۔ آخر ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کے ساتھ واپس مکہ بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے تھے جب مکے کے مضافات میں لڑائیوں کا وہ سلسلہ شروع ہوا جنہیں حروب فجار کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے کی پہلی لڑائی فجار اول بنو کنانہ اور حوازن کے درمیان ہوئی۔ دوسری جنگ قریش اور حوازن کے مابین لڑی گئی۔ تیسرے میں حوازن اور بنو نذیر بن معاویہ آمنے سامنے آئے۔ چوتھی لڑائی جسے فجار رابع اور فجار براس کہا جاتا ہے، گزشتہ تمام جنگوں سے زیادہ سخت تھی، جو قریش اور قبیلہ بنو قیس کے درمیان برپا ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی تھی۔ مارکے کے دن قریش کے تقریباً تمام ہوشیار مرد میدان میں صف بند تھے۔ لڑکوں کو بھی مددگار کے طور پر طلب کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ہمراہ میدان جنگ میں پہنچ گئے، جو تیر اندازی پر مقرر تھے۔ اس جنگ میں بنو ہاشم کے سردار زبیر بن عبد المطلب تھے۔ قریش کی قیادت بنو امیہ کا سردار حرب بن امیہ کر رہا تھا۔ لڑائی شروع ہوئی تو دشمنوں نے قریش پر پورا دباؤ ڈال دیا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنی کمانوں سے تیر چلا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دشمن کے چلائے ہوئے تیر لا کر پکڑا رہے تھے تاکہ تیروں کی کمی نہ ہونے پائے۔ دن کی ابتدائی حصے میں بنو قیس کا پلہ بھاری تھا، مگر سورج ڈھلنے کے بعد قریش نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور بنو قیس شکست کھا کر پسپا ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی جنگ میں شرکت کا پہلا تجربہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہوئے تو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے روزگار تلاش کرنے کی فکر ہوئی۔ بنو ہاشم تاجر پیشہ تھے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرمایہ نہیں تھا، اس لیے آپ نے اجرت کے بدلے لوگوں کی بکریاں چرانے کا کام شروع کیا۔ بنو سعد میں بچپن گزارنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس کام کا تجربہ تھا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زبیر کے ساتھ تجارت کا تجربہ حاصل کیا اور ان کے ساتھ یمن کا ایک سفر بھی کیا۔ سرمایہ نہ ہونے کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو سرمایہ تجارت میں لگا کر نفع میں شریک ہونے لگے۔ عمر مبارک 25 سال کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال و دولت کے لحاظ سے غنی کر دینے کا انتظام فرمایا۔ قریش کی ایک مالدار اور شریف بیوہ خدیجہ، جو قابل اعتماد افراد کو سرمایہ دے کر تجارت میں لگواتی اور حاصل ہونے والے نفع سے انہیں معقول معاوضہ دیتی، انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، دیانت اور دوسری خوبیوں کا علم ہوا تو بڑے اصرار سے آپ کو اپنا سرمایہ دے کر تجارت کے لیے شام بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور خوش اسلوبی کی وجہ سے اس تجارت میں بے حد نفع ہوا۔ ساتھ ہی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی مزید خوبیوں کا علم بھی ہوا۔ وہ آپ کے کردار سے اتنی متاثر ہوئیں کہ آپ کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ اس سے پہلے وہ بڑے بڑے رئیس اور شریف لوگوں کی طرف سے رشتے کے پیغام مسترد کر چکی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے نکاح پڑھایا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 برس کی تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا 40 سال کی تھی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنگ دست نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کی نعمت کے ساتھ ساتھ مالی وسعت بھی عطا فرما دی تھی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسا رقیق حیات مل گیا تھا جس پر وہ جتنا بھی فخر کریں کم تھا۔ انہوں نے اپنی دولت، جائیداد اور تجارت کا سرمایہ سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں ان کی خوشی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ انہی کے مکان میں رہنے لگے۔ یہ مکان 2 رہائشی کمروں اور ایک مہمان خانے پر مشتمل تھا۔ اس بابرکت گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے 28 سال گزارے تھے۔ اب تک آپ کی حبشی بھاندی برکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میری ماں کے بعد یہی میری امی ہیں۔ ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی 10-11 سال بڑی تھی۔ آپ نے اپنی شادی کے موقع پر ان کی ڈھلتی ہوئی عمر اور سابقہ خدمات کا احساس کرتے ہوئے انہیں نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ ایک شریف النفس آدمی حارث بن زید سے ان کا نکاح بھی کرا دیا تھا۔ اسی طرح وہ بھی اپنے گھر میں بس گئیں۔ ان کے ایک لڑکا بھی پیدا ہوا جس کا نام ایمن رکھا گیا۔ برکہ اس کے نام کی نسبت سے ایمن کہلائی۔ اس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ ایک فرد اور بھی تھا۔ یہ بنو کلب کا ایک گمشدہ لڑکا زید بن حارثہ تھا۔ اس بچے کو دشمن قبیلے کے حملے آوروں نے اغوا کر کے غلام بنایا اور عکاظ کے بازار میں بیچ دیا تھا۔ اس وقت یہ بچہ صرف 8 سال کا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام نے اسے خریدا اور لا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تو انہوں نے زید کو آپ کی خدمت میں دے دیا۔ ایک مدت کے بعد زید کے والد حارثہ کو اطلاع مل گئی کہ ان کا گمشدہ بچہ قریش کے غلامی میں ہے۔ وہ سیدھے مکے پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور ماجرا سنا کر اپنے بیٹے کی واپسی کی درخواست کی اور ساتھ ہی آزاد ہونے کا فدیہ بھی پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زید کو بلا کر اس سے پوچھ لیں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو بغیر کسی فدیے کے آپ کے ساتھ جا سکتا ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں اس کو زبردستی نہیں بھیجوں گا۔ زید کو بلایا گیا تو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ جانے سے معذرت کر دی اور کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں۔ والد نے حیران ہو کر کہا، بیٹا، آزادی کی جگہ غلام بن کر رہنا پسند ہے؟ وہ بولے کہ جی ہاں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جو خوبیاں دیکھی ہیں
ان کے مقابلے میں کسی چیز کو پسند نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید کی یہ محبت دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ اسی وقت مسجد حرام میں جا کر اعلان کیا، میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ زید کے والد نے یہ منظر دیکھا تو مطمئن ہو کر لوٹ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، مگر اب تو اس گھرانے کا ایسا اٹوٹ حصہ بن گئے کہ لوگ انہیں زید بن محمد ہی کہنے لگے۔ نکاح کے بعد سے 40 سال کی عمر تک کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اگرچہ سیرت کی کتب میں یہ باب سب سے مختصر ہے، ان 15 برسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مصروف کاروباری نوجوان اور معروف سماجی و معاشرتی شخصیت کی حیثیت سے سرگرم ہوئے۔ چونکہ آپ کا ذریعہ معاشی تجارت تھا، اس لیے آپ کو لین دین اور دیگر معاملات میں دن بھر ہر قسم اور ہر علاقے کے لوگوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ کاروباری میدان میں آپ کی ساکھ اور معاشرتی سطح پر آپ کا مقام بہت بلند تھا۔ پورے مکہ میں آپ سے زیادہ شریف، عقل مند، محترم اور خوش اخلاق انسان کوئی نہیں تھا۔ لوگ آپ کی سچائی اور دیانت داری کے دل سے قائل تھے۔ اپنی قیمتی ترین امانتیں رکھوانے کے لیے ان کی نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پڑتی تھی۔ وہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے بھی پکارا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زبان کے پکے اور وعدے کے بے حد پابند تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامان تجارت لے کر مکہ سے باہر بھی جایا کرتے تھے۔ مکہ کے شمال مشرق میں طائف کے قریب عکاظ کا مشہور بازار لگا کرتا تھا، جس میں تجارت کے علاوہ شاعری اور قصہ خوانی کی محفلیں بھی جمتی تھیں اور قبائلی تنازعات کے فیصلے بھی ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے وہاں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست ابو بکر بن ابی قحافہ تھے، جو مزاج، خیالات اور عادات میں بھی آپ کے بہت ہم آہنگ ہونے کے علاوہ ہم پیشہ بھی تھے۔ بت پرستی، شراب نوشی اور دوسرے اخلاقی برائیوں سے وہ بھی پورا اجتناب کیا کرتے تھے۔ ان 15 برسوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کی زندگی تفصیل نہیں ملتی، مگر اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ دن میں تجارت اور معاشرتی و خاندانی امور میں مصروف رہتے تھے، اور تنہائی کے اوقات میں اللہ کی قدرت، دنیا کے آغاز و انجام اور اپنی قوم کی حالت پر غور و فکر فرماتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس پوری ہو چکی تھی جب قریش نے کعبے کو ازسر نو تعمیر کرنے کا منصوبہ بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کے ساتھ تعمیری کام میں بھرپور حصہ لیا اور پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر لاتے تھے۔ تعمیر شروع ہونے کے بعد جب دیواروں کی چنائی حجر اسود کی بلندی تک پہنچ چکی اور یہ مقدس پتھر نصب کرنے کا وقت آیا تو کام میں شریک تمام قبیلوں میں سخت جھگڑا ہونے لگا، کیونکہ ہر قبیلہ اسے نصب کرنے کا اعزاز خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بنو عدی اور بنی عبدالدار کے غیظ و غضب کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے عرب کے جنگی معاہدوں کے دستور کے مطابق خون سے بھرے لگن میں اپنے اپنے ہاتھ ڈبوئے اور قسمیں کھائیں کہ اگر انہیں حجر اسود نصب کرنے کا موقع نہ دیا گیا تو وہ مل کر دوسروں پر ٹوٹ پڑیں گے اور لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ ادھر کے مخالفین کا غصہ بھی کم نہ تھا، قریب تھا کہ جنگ شروع ہو جاتی، مگر بعض عقل مند لوگوں کے سمجھانے بجھانے پر اس تنازع کا آخری حل یہ نکالا گیا کہ اب جو آدمی مسجد حرام میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی اس مسئلے کو سمجھائے گا۔ تب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور پکار اٹھے کہ محمد الامین آ گئے، ہم ان کی بات پر راضی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قضیے کو یوں طے کیا کہ ایک چادر منگوا کر حجر اسود کو اس کے درمیان میں رکھا، پھر ہر قبیلے کے ایک ایک نمائندے کو چادر کا ایک ایک گوشہ پکڑایا۔ سب لوگ اس طرح حجر اسود کو اس کے مخصوص مقام تک لے گئے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اسے کعبے کے کونے پہ نصب کر دیا۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی اور منصفانہ حکمت عملی سے ایک بڑی خون ریز جنگ ہوتے ہوتے رک گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گھر کی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی کم نہ تھا۔ آپ کی 3 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عمر کو پہنچ چکی تھیں جس میں رشتوں کی فکر کی جاتی تھی۔
عرب کے بگڑے ہوئے ماحول اور مکے کے آلودہ معاشرے میں یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے 5ویں سال اور حضرت رقیہ کی 8ویں سال ہوئی۔ ان کے بعد حضرت ام کلثوم تھیں اور پھر حضرت فاطمہ جو سب سے کم سن تھیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے 10ویں سال پیدا ہوئی تھیں۔ 4 بیٹیوں کے باپ ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ذمہ داریاں عائد ہوئی تھیں ان کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جو بیٹیوں والا ہو۔ اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد بھی ہوئی تھی۔ 2 لڑکے تھے، قاسم اور عبداللہ۔ حضرت قاسم کی نسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہوئی اور حضرت عبداللہ طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور تھے۔ ادھر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں کا احترام اور مقام دیتے تھے، بیوہ ہو گئی تھی۔ ان کی عمر اب 50 سال کے لگ بھگ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بے سہارا ہونے کا غم تھا اور یہ احساس بھی کہ انہیں خیر گیری کے لیے ایک فرد کی ضرورت ہے۔ وہ حبشیہ تھیں، عرب میں ان کا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ اس عمر میں ان سے نکاح میں کسی کو رغبت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ ان سے نکاح پر راضی ہو گئے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اگرچہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نوجوان تھے، مگر ان کی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خوب نبھی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرحوم شوہر کا بیٹا ایمن بھی ان کے ساتھ ہی تھا۔ یہ گھرانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں اور خانوادہ رسالت کا حصہ تھا۔ تجارتی، خاندانی اور معاشرتی فرائض کے انجام دہی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مشغلہ اور پسندیدہ کام مخلوق خدا کی خدمت تھا۔ آپ اللہ کے دی ہوئی دولت، عزت اور فکر و دانش مندی کی نعمتوں کو اس کے بندوں کی خیر خواہی میں دل کھول کر خرچ کیا کرتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیواؤں کی مدد کرنا اور ضرورت مندوں سے ہر ممکن تعاون کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی۔ مہمانوں کے خاطر مدارت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ بنو ہاشم کے مستحق گھرانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر تعاون کرتے تھے۔ آپ کے چچا ابو طالب، جنہوں نے آپ کی کفالت کی تھی، مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تینوں بیٹوں کا خاص خیال رکھتے تھے، ان سے برادرانہ شفقت سے پیش آتے۔ ان میں سے حضرت عقیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال، حضرت جعفر 20 سال اور حضرت علی 30 سال چھوٹے تھے۔ پھر جب ایک بار قحط سالی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش ہی میں لے لیا اور یوں اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہو رہے ہیں۔